آداب دوستو، سخن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو دنیا کو حال ہی میں دو ایسے ناقابل تلافی نقصانات دیکھنے پڑے ہیں جن کے اثرات تا قیامت رہیں گے۔ جناب امجد اسلام امجد کی ناگہانی وفات ہو، یا ایک ایسی آواز جو صدیوں تک اردو جہاں جہاں بولی، سنی، پڑھی، لکھی جاتی ہے، یا انگریزی کا معاملہ ہو، فارسی کا معاملہ ہو، ضیاء محی الدین دلوں پر راج کرتے رہیں گے۔ ان دو نابغہ روزگار ہستیوں کے دنیا کے چلے جانے سے جو خلا واقع ہوا ہے، یعنی وہ پر تو نہ ہو سکے گا، مگر ہم نے عہد حاضر کے نامور فکشن نگار، ادیب، ناقد جناب حمید شاہد، اردو غزل کو ثروت مند بنانے والی شخصیات جناب طارق نعیم اور ناصر عقیل صاحب سے ایک مختصر دورانیے کی نشست کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر ان ادباء نے رفتگاں کو کن الفاظ میں خراج تحسین پہنچایا، آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ اچھا، امجد صاحب سے بات شروع کرتے ہیں، اور یہیں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی آپ کہہ لیجئے کہ وہ تشریف لائے، اور بلکہ ان کی بیٹی اور ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں، اور بڑی دیر ہمارے سے باتیں ہوتی رہیں۔ یہ میرے خیال ان کی صحت والی زندگی کی آخری ملاقات یہاں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد جو ملاقاتیں ہماری ہوئیں مختلف جگہوں پہ ہوتی رہیں، تقاریب میں، کراچی میں جو ہوئی آخری ملاقات، وہ اردو کانفرنس میں، تو اس موقع پر تو اسٹیج پہ جب چڑھے تو لڑکھڑا رہے تھے اور ان کو سہارا دیا، اور جب وہ واپس اسٹیج سے اترنے لگے تو پھر انہوں نے مجھے آواز دی کہ امید آنا یار، میں ہو جاؤں گا، تو وہ پھر ان کو سہارے سے واپس بلایا۔ پھر اسی طرح جب ہوٹل میں تھے، وہ موجود تھے، تو ہوٹل میں وہ باتھ ٹب میں گر گئے اور ہم بھاگے گئے ان کو، کیونکہ ان کا فون نیچے آیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ وہ اب آہستہ آہستہ جو تھے اپنی صحت سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ ان کا سفر جو زندگی کا ہے، کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے یا تھوڑا سفر نہیں ہے۔ اس شخص نے اپنے آپ کو بنایا اور کئی حوالوں سے اپنے آپ کو معتبر بنایا ہے۔ شاعری تو ان کا بنیادی حوالہ ہے اور ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، لیکن فکشن بھی، فکشن کو پڑھنا اور فکشن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر اسے ڈرامے کی صورت میں ہمارے سامنے لے کے آنا، اور ڈرامہ بھی ایسا، مجھے یاد ہے میں ریختہ کے لیے گیا ہوا تھا انڈیا، تو وہاں جب ڈرامے کا ذکر ہوا تو بطور خاص وارث کا ذکر ہو رہا تھا وہاں، تو وارث جیسے ڈرامے کا اس وقت سوچنا اور اس حوالے سے بات کرنا، دیکھیے اس کا اگر کتاب جو چھپی ہوئی ہے وارث کی، اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں تو اس کے دیباچے میں وہ بڑی تفصیل سے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ ہمارا جو سماج ہے وہ اس طرح کے کرداروں سے ملکی سطح پہ بھی، بین الاقوامی سطح پہ بھی، اور فرد کی، افراد کی سطح پہ بھی اس طرح کے کرداروں سے اٹا پڑا ہے۔ یعنی ایک طرف تو حشمت علی جیسے کردار ہوں گے، چودھری حشمت جیسے، اور دوسری طرف وہ دوسرے لوگ ہوں گے جو ان سے مار کھانے والے ہوں گے، تو وہ اس طرح کے کردار جو ہے وہ ہمارے ہاں، چاہے وہ ملکوں کی سطح پہ ہو یا دوسری سطح پہ ہو، تو وہ موجود رہے۔ شاعری میں ان کا ایک اپنا نقطہ نظر تھا، اور اس پہ ہماری بات بھی ہوتی تھی، اور ہم یہ کہتے تھے کہ دیکھیں وہ جدید زمانہ جب آیا تو جدید شعر کہنے والوں نے ذرا اور موضوعات کو بھی لینا شروع کیا، اور آپ محبت کی شاعری اور رومان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ دیکھو ابھی تک رومان کو پوری طرح ایکسپلور کس نے کیا ہے؟ واہ واہ واہ، ایسے تو پوری طرح جب تک ایکسپلور نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں سارے موضوعات خود بخود سمٹ جاتے ہیں، اسی میں موضوعات سارے سما جاتے ہیں۔
تو انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا. وہ گیت بھی انہوں نے کہے, نظم انہوں نے کہی, اور نظم بھی ایسی کہی جو مشاعرے میں پڑھی جا سکتی تھی. پھر مشاعرے کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ غزل سنا رہے ہوتے تھے اور وہ آتے تھے, وہ آ کے نظم سناتے اور ویسا ہی سما باندھ دیتے جیسا کوئی غزل کا شعر سنا کے کیا کرتا تھا. پھر دنیا بھر میں انہوں نے مختلف ممالک میں سفر کیا. اردو دنیا میں ایک دیکھیں, ایک یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک خدمت ہے کہ وہ لوگ جو اردو کے ساتھ بہت کم جن کی نسبت رہ گئی ہے دوسرے معاشروں کے اندر, وہاں جا کے آپ شعر سناتے ہیں, نظم سناتے ہیں اور لوگ آپ کو سننے کے لیے آتے ہیں. تو انہیں لوگ سننے کے لیے آتے تھے ادھر بھی, اور انہوں نے ملکوں سفر بھی کیا, وہاں مشاعروں میں حصہ لیا اور لوگ انہیں سننے کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر میری تو جو پہلے ان کی کتاب میں نے پڑھی وہ عکس تھی. یہ تراجم تھے جو انہوں نے بین الاقوامی شاعری کے فلسطینی شاعروں کے کیے ہوئے تھے. یا پھر ان کی ایک بہت اہم کتاب ہے جسے پڑھا جانا چاہیے میرا خیال ہے. آپ لوگ جو بھی شعر کہنا چاہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں یا کہنے کی جستجو رکھتے ہیں, ان لوگوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے. وہ ہے نئے پرانے. نئے پرانے میں انہوں نے جو کلاسیکی شاعری شعراء ہیں سارے اس کے اوپر بات کی, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کا کلاسیکی شاعری کا کتنا زبردست مطالعہ ہے ان کا نئے پرانے کتاب میں. وہ کتاب پڑھی جانی چاہیے. اور میرا خیال ہے ایک انہوں نے ٹی وی میں پروگرام بھی کیا تھا ایسا ہی, جس میں انہوں نے غزل کی پوری روایت کو اور شعر کی پوری روایت کو انہوں نے اس میں بیان کیا تھا. تو یہ ایسا آدمی تھا, لیکن محفل میں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے علم کا رعب جھاڑ رہا ہو. وہ آپ کے ساتھ مکالمہ کرتے تھے اور شگفتہ بیانی ان کی کیا کہنے, لطیفے ایسے سناتے کہ کہہ کے پھوٹتے رہتے تھے. تو ایسا آدمی تھے. اب رہ گئی ضیاء صاحب کی بات, ضیاء محی الدین کی, تو ان کی آواز تو ایسی ہے کہ آپ سنتے ہیں اور آپ کی سماعتوں تک پہنچتی ہے اور آپ کی روح پہ وہ دستک دیتی تھی. تو چاہے ضیاء محی الدین شو ہم نے بچپن میں پی ٹی وی پہ دیکھا, اور اس کے بعد کوئی ایسا ضیاء نہیں آیا جو اس طرح کا شو کر سکے. جب اس سے لے کے اور یہ جو انہوں نے اردو کانفرنس کی تقاریب میں, ہم کراچی میں جب بھی جاتے تو وہ کوئی نہ کوئی, کبھی وہ راشد کو پڑھ رہے ہیں, کبھی فیض کو سنا رہے ہیں, کبھی کوئی اردو کا مشتاق یوسفی کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. تو جیسے وہ پڑھتے تھے تو ان کی آواز یوں لہروں کی صورت میں آگے جاتی تھی کہ آپ ایک ایک لفظ بالکل الگ ہو کے اور پورے معنی کے ساتھ اور اس میں ایک بصیرت عطا کرتا ہوا آپ تک پہنچتا تھا. تو یہ کمال ان میں تھا. بڑے آدمی تھے یہ, بڑے آدمی آہستہ آہستہ رخصت ہوتے جا رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ یہ ایسے ستارے تھے جو آہستہ آہستہ ڈوب رہے ہیں اور آسمان پر تاریکی چھا رہی. میں تو ہمیشہ اسے ایک محبت کرنے والا انسان دیکھا ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ وہ سراپا محبت تھے. ان کی آپ شاعری دیکھ لیں, ان کی نظم ہو, غزل ہو, تو اس میں محبت ایک جو بنیادی موضوع ہے. حالانکہ یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اب تک جب سے شاعری شروع ہوئی ہے یا لکھنا شروع ہوا ہے, تو اس موضوع پہ انسان نے بہت کچھ لکھا ہے, مگر اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ آئندہ یعنی آنے والے زمانوں میں بھی لوگ لکھتے رہیں گے, اور اپنے اینگل سے اور اپنے زاویے سے. اور امجد اسلام امجد نے بھی اپنے زاویے سے لکھا اور بہت اچھا لکھا. ہم نے کئی مشاعرے پڑھے آزاد کشمیر میں, چکوال میں اور جگہوں پہ, لاہور میں. تو اگر وہ ساتھ ہوتے تو تمام راستے جو ہے وہ, جیسے ابھی حمید شاہد نے کہا, وہ کسی کو بور نہیں ہونے دیتے تھے. ان کی یعنی گفتگو, اچھا وہ ان کی خوبی یہ تھی کہ جیسی محفل ہوتی تھی ویسے بن جاتے تھے. مطلب یہ نہیں کہ کوئی بڑا شاعر ہے اور وہ اب یقین کریں کہ پہلے شروع میں تو ہمارا غائبانہ تعارف تھا ان سے. جب یہ وارث آیا تھا ٹی وی پہ, تو ہمارے ہاں تو گاؤں میں بجلی بھی نہیں تھی اور ٹی وی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو 18-20 میل دور وہ بس پہ چڑھ کے اور وہ لودھرا میں جا کے یہ ڈرامہ کبھی کبھی دیکھتے تھے ہم.
تو ظاہر ہے جاگیرداری نظام میں ایک موضوع کا انتخاب کرنا اور اس پہ ڈرامہ لکھنا وہ بذات خود ایک بڑی جرات کا کام تھا ان دنوں، اب نہیں، ان دنوں۔ تو انہوں نے اس جاگیرداری سسٹم میں کوئی جو خرابیاں تھیں یا کوئی کوتاہیاں تھیں ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی، اور بڑے اچھے، یعنی ڈائلاگ کا زمانہ تھا وہ، یعنی آج کل کے وہ اب بھی ٹھیک ہے لیکن وہ ڈائلاگ کا زمانہ تھا، اور امجد نے ہی وہ، یعنی مجھے یاد ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا وہ تھا کہ اس سے ہمارے کھانے میں نمک تو کم نہیں ہو جائے گا، یہ اس طرح کے وہ کوئی جاگیردار لفظ بولتا ہے۔ تو یعنی پوری نسل جو تھی انہوں نے وہ ایک تیار کی، جو اپنے ڈائلاگ کی صورت میں، اپنے خیالات کی صورت میں، اپنے وہ جو ایک شاعر ہی میرے خیال ہے یہ لکھ سکتا ہے، اور ہر افسانہ نگار اور ڈرامہ نگار میرا خیال ہے کہ بنیادی طور پہ اس کے اندر ایک شاعر موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام امجد میں بھی وہ ڈراموں سے پھر ہم اسلام آباد آ گئے، تو یہاں ان سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، بے شمار ملاقاتیں ہوئیں۔ یہاں جنگ میں ہم کچھ کام کرتے تھے اس حوالے سے، جو فنکشن ہوتے تھے، مشاعرے ہوتے تھے، تو ہمیشہ محبت کرنے والا ایک انسان پایا، اور جو بھی ہماری طرح کا آدمی تھا وہ مڈل کلاس کا، اور وہ محنت کی اس نے اور ترقی کی، اور اس کے اپنے دکھ بھی تھے اور اپنے مسائل بھی تھے، لیکن اس نے کبھی اپنی شاعری میں ان کو آنے نہیں دیا۔ اگر آئے بھی ہیں تو وہ ایک آفاقی مسئلہ بن کے آئے ہیں، ان کا ذاتی مسئلہ بن کے نہیں آئے۔ تو اسی طرح ان کی نظمیں، جیسے حمید شاہد نے بھی کہا، تو نظمیں بھی وہ ایک غزلیہ انداز ان کا ہے، اور ایک مکمل وہ نظم ہوتی ہے جب مجھے دعا اس میں یاد رکھنا کیا ہے وہ، اور اس طرح کی کئی اور نظمیں، اور وہ کسی اور چھت پہ، یہ تو خیر غزل ہے ان کی، برس گئی۔ تو بہرحال وہ ایک بڑا آدمی تھا اور بڑا شاعر بھی تھا اور بڑا ڈرامہ، اور ڈرامے کی جو انہوں نے بنیادی طور پہ انہوں نے یہ بنیاد رکھی تھی اس طرح کے ڈراموں کی۔ بعد میں کچھ لوگوں نے لکھے لیکن زیادہ دیر تک وہ نہیں لکھے جا سکے۔ اس موضوع میں امجد صاحب نے اتنا کام کر دیا تھا کہ وہ آگے نہیں بڑھا۔ پھر دیکھیے، اسلام امجد صاحب سے میری پہلی ملاقات 84-85 میں ہوئی۔ میں اس وقت سیکنڈ ایئر کا امتحان دے کے فارغ ہوا تھا۔ ایک مشاعرہ ہوا جو اسلام آباد کی ادبی، تہذیبی، ثقافتی سطح پہ یہاں کے شروع کے مشاعروں میں جو 80s کے دور میں اور 70s کے دور میں بزم شعر و ادب، بزم ارباب سخن وغیرہ ہوا کرتی تھی، بزم شعر و ادب۔ تو بزم جام ایک اہم تنظیم تھی جس کے جام نوائی صاحب اس کی سرپرستی کیا کرتے تھے، تو میں جام نوائی صاحب کے مشاعرے میں شریک تھا، جام صاحب کی صدارت تھی۔ تو اس میں وہ تشریف لائے، کوئی 9 سوا 9 بجے مشاعرہ شروع ہوا۔ اس میں پھر میں نے غزل سنائی تو اسلام امجد اور مظہر اسلام صاحب بیٹھے سن رہے تھے۔ تو غزل میری ختم ہوئی تو امجد صاحب نے جگہ بنائی، مجھے اپنے اور مظہر صاحب کے درمیان بٹھایا، اور انہوں نے میری تعریف کی، حوصلہ افزائی کی۔ میں بہت ینگ تھا، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی بہت اچھی غزل کہتے ہو۔ میں نے کہا جی شکریہ سر، لیکن آئندہ نہیں میں آؤں گا ان مشاعروں میں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھ رہے ہیں آپ باہر بارش ہو رہی ہے، اور ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے 11:15 11:30 کے درمیان کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا کہ اب یہ F6 میں بیٹھا ہوں اور میں نے اپارا جانا ہے، اور میرے پاس کنوینس بھی نہیں ہے کوئی۔ تو کہنے لگے یار مظہر اپارا کتنی دور ہے یہاں سے؟ تو مظہر اسلام صاحب نے کہا کوئی 5-7 منٹ کا راستہ ہے۔ کہنے لگے یار ان کو ہم گھر چھوڑ کے آئیں گے اور ان کے والد سے ملیں گے جو ان کو منع کرتے ہیں۔ تو بہرحال پھر وہ میرے گھر تشریف لائے اور میرے والد سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ ان کو منع نہ کیجیے گا شاعری سے۔ تو وہ ایک ایسی شفیق اور ایسا برگت ہے جس کے چھاؤں تلے بہت سے ادیبوں نے پرورش پائی۔
میری ان سے گائے ملاقاتیں ہوئیں اہل قلم کانفرنس میں، جب ضیاء دور میں پہلی ادبی کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جتنی بھی ادبی کانفرنسز ہوتی رہیں، کہیں مشاعرہ ہوا تو ایک آدھ مشاعرے میں ان سے ملاقات رہی، تو محبت کا رشتہ تھا۔ اور ان کا نقصان ایک بڑا نقصان ہے۔ اردو جہاں جہاں دنیا میں لکھی پڑھی بولی جاتی ہے وہاں اس کو محسوس کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کا ڈرامہ، ابھی بات کی حمید شاہی صاحب نے کی، طارق نعیم صاحب نے کی، ان کا ڈرامہ جو تھا وہ دو معاشرے کی جو دو سطح ہیں، ایک روسا کی اور ایک دبا ہوا طبقہ، تو انہوں نے دونوں کی عکاسی اس عمدہ انداز میں کی کہ وہ آج تک اس کے پائے کا ڈرامہ نہیں لکھا گیا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں ہماری مارکیٹیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اور وہ اس ڈرامے کی خوبی یہ تھی کہ اس ڈرامے کے تمام کردار آج بھی ہمیں بولتے سنائی دیتے ہیں اور ہم ان کو محسوس کرتے ہیں، ان کی چھاپ ابھی بھی موجود ہے، اور استحصالی معاشرہ آج بھی موجود ہے۔ اور انہوں نے اینڈ بھی جو کیا اس کے اندر اتنی باریکی تھی سمجھنے والوں کے لیے کہ جب وہ جاگیردار پانی سے میں ڈوب رہا تھا اور پانی اس میں آیا تو جاگیردار خود تو ڈوب گیا، لیکن اس نے ایٹ دا اینڈ اپنی پگڑی اوپر کی، جو اس کے ڈوبتے ہوئے دکھایا گیا کہ اس کی پگڑی اوپر ہے۔ اور پھر نظموں میں آ جائیے آپ تو رومانس کے حوالے سے ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، اور غزلوں میں خصوصی طور پہ وہ مختصر بحر کی غزلیں خوبصورتی سے لکھا کرتے تھے۔ اور غزلوں میں ایک نیا تجربہ جو ان کی غزلوں میں شامل ہے وہ یہ کہ نظم کے انداز میں غزل کہتے تھے وہ، اور یہ ان کی ایک انفرادیت ہے۔ اور اس کے بعد ان کی شاعری میں جو ایک اس کے زیر سطح جو چیز چلتی تھی وہ ایک رومانس کی کیفیت چلتی تھی، اور رومانس جو ہے وہ انسان کی فطرت میں اور اس کی موجود ہے اور وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتا۔ شکلیں بدلتی ہیں، اس کے حالات بدلتے ہیں، معاشی تقاضے بدلتے ہیں، لیکن وہ رومانس اور محبت آج تک قائم ہے۔ نظموں میں اور غزلوں میں وہ دونوں اپنی انفرادیت رکھتے ہیں۔ اب کچھ بات کریں ضیاء محی الدین صاحب کی۔ ضیاء محی الدین صاحب ایک تہذیب کا نام ہے۔ ضیاء محی الدین صاحب نے جس طرح اردو زبان کی ترقی میں، اردو زبان کو پرورش اور پروان چڑھانے میں، نئی نسل کو جو انہوں نے اردو کی تربیت کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ہی کسی کے نصیب میں آئی ہو۔ پھر بڑے بڑے شعراء کا کلام ان کی زبان میں جب سنا جاتا تھا تو اس کی کیفیت وہ شاعر سے زیادہ سامع کو سمجھ میں آتی تھی اور داد وصول ہوتی تھی، کرتے تھے وہ اس کی۔ اس کے بعد ان کا جو علمی ذوق تھا اور ان کی جو سطح تھی وہ ایک بلند پایہ سطح کے نقاد بھی تھے، اور شعر و سخن کی باریکیوں کو، نثر کی باریکیوں کو سمجھنے والے آدمی تھے۔ اب اگر میں نظر اٹھا کے دیکھتا ہوں تو ان کے ساتھ کا کہیں کوئی دور تک بھی آدمی نظر نہیں آتا، ان کے لب و لہجے میں بات کرنے والا۔ اچھا، لفظ کے اس کو جو اس کی نشست و برخاست ہے اس میں ان کا کمال تھا، کہاں بات کو زور دینا ہے، کہاں بات انہوں نے ہلکے انداز میں کرنی ہے، کہاں اس کو زور دے کے۔ تو ان کی آواز پہ بھی ان کو خوب مہارت تھی، اور وہ نظم پڑھتے تھے تو نظم لگتا تھا کہ یہ انہوں نے خود لکھی ہے، اور ان کی اپنی ایک شخصیت تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے، اور ان کی جگہ کو پر کرنے میں شاید زمانے لگے، اور اللہ کریم ایسا کرے کہ ہمارے ملک میں اردو کو سمجھنے اور بولنے والے ایسے لوگ پیدا ہوں، اور اردو کو صحیح تلفظ سے بیان کرنے والے۔ اردو کا تلفظ میں بڑے المیہ ہو گیا کہ اس کے تلفظ پہ لوگ اب توجہ نہیں دیتے۔ تو میں آپ کا بھی وقاص عزیز شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم تو آج آئے تھے اپنے مرشد کی قدم بوسی کے لیے، حمید شاہی صاحب کی۔ حمید شاہی صاحب سے درینہ تعلق 35-40 سال سے چلا آ رہا ہے، تو بہت شکریہ وقاص عزیز آپ کا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ واہ جی واہ، کمال ہو گیا۔